السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پلیز آپ لوگ فین کی آواز کو اگنور کریں اور ناول انجوائے کریں۔ تانیہ طاہر کا ناول شروع کرتے ہیں۔ شاذ کا احساس ورشا کے لیے کسی قیمتی چھاؤ کی طرح تھا۔ آج سے پہلے اس نے اتنی پرسکون نیند نہیں لی تھی۔ وہ بہت گہری نیند سوئی تھی۔ شاذ تو اب بھی سو رہا تھا جبکہ ورشا اٹھی اور تھوڑا فریش ہو کر اس نے کپڑے دیکھے اور انہیں تبدیل کرنے کا سوچا۔ تبھی اچانک اسے خیال آیا کہ کل رات کیا ہوا تھا۔ کل رات شاید بہت بڑی تھی۔ اگر شاذ اسے اسی طرح اپنے بازوؤں میں بے فکر محسوس نہ کراتا تو وہ شاید ساری زندگی اس خوف اور ڈر سے باہر نہ نکل پاتی۔ مگر احساس ہو رہا تھا اسے جیسے یہ آواز سنی ہوئی ہو، جانی پہچانی آواز ہو، مگر فی الحال وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اگر وہ سوچتی تو وہ ضرور پریشان ہو جاتی اور شاذ بھی اس کی وجہ سے اس گلٹ میں جاتا کہ ورشا کو اس نے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ آج اس نے اس کے لیے تھوڑا سا تیار ہونے کا سوچا اور وہ سوچ چکی تھی اب بنا چھپائے وہ شاذ کو وہ شرٹ کا ٹکڑا دے دے گی اور وہ پرسکون سی ہوتی تیار ہونے لگی۔ اس نے ڈارک گرین کلر کا ڈریس پہنا تھا، کامدار تھا، کچھ اسٹائلش بھی تھا۔ یہ عام ورشا کے لباس سے مختلف ہوتا تھا۔ یہ لانگ شرٹ تھی جس کا گلا کافی گہرا تھا آگے پیچھے سے۔ ورشا تھوڑا گھبرائی کہ یہ گلا، مگر پھر نظر انداز کر کے اس نے اپنے بال کھولے اور بالوں کو ایسے ہی کھلا چھوڑ کر اس نے اپنے چمکتے چہرے پر بس لپسٹک لگائی تھی۔ وہ اتنے میں ہی نکھری ہوئی اور بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ دوپٹہ گردن میں لگا کر ایک بالوں کی لٹ کان کے پیچھے کر کے اس نے نیچے جانے کا سوچا اور سوچا کہ شاذ کے اٹھنے سے پہلے وہ آج چائے بنا ہی لے۔ اس نے چائے بنائی اور چائے بنانے ایسا تھا جیسے بہت مشکل سوال کو حل کرنا۔ اس کا ہاتھ بھی ایک بار جلا تھا مگر اب دل کو ایسا لگنے لگا تھا جیسے محبت سی ہو گئی ہے اس سے۔ تبھی اسے کچھ محسوس نہیں ہوا اور وہ بالآخر اس کے لیے چائے بنا چکی تھی۔ پھر اس نے تھوڑی سی ٹوسٹ بنائے اور ٹرے میں لگا کر اوپر جانے لگی کہ اچانک گھر میں بہت سارے مہمانوں کو داخل ہوتے دیکھا تو اس نے مڑ کر دیکھا۔ اس کے ڈیڈی اور سارے بھائی تھے اور خرم بھی تھی۔ ڈیڈی، وہ اچانک بولی اور جلدی سے ٹیبل پر ٹرے رکھ کر دوڑتی ہوئی باپ کی باہوں میں سما گئی۔ وہ خوش تھی، بہت زیادہ۔ اس نے انہیں زور سے گلے سے لگا لیا جبکہ وہ بہت خوش ہوئے تھے اسے دیکھ کر۔ وہ کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ وہ مسکرائے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو میری بیٹی، بہت ہی پیاری لگ رہی ہے۔ ان کی آنکھیں بھیگ سی گئیں۔ ہمیں آپ بہت یاد آ رہے تھے ڈیڈی، شکر ہے آپ آ گئے۔ وہ شرما سی گئی۔ سب مسکرا رہے تھے۔ وہ سب اپنی بہن کو خوش دیکھ کر کافی خوش تھے جبکہ خرم نے خفگی سے بس ایک نظر عادل کو دیکھا تھا۔ اس کی بہن کتنا خوش تھی اور وہ اسے کیسے اگنور کیے ہوئے تھا۔ تو تم ہم لوگوں سے ملنے کیوں نہیں آئی؟ وہ سوال کرنے لگے۔ ہم ناراض تھے آپ سب سے، آپ لوگوں نے تو ہمیں دیکھا بھی نہیں پلٹ کر، وہ اداسی سے بولی، جبکہ وہ سب سے ملی اور سب بھائیوں نے اسے پیار کیا۔ وہ بہت خوش اور نازا تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت محبتیں دی تھیں اور وہ ان محبتوں کو پا کر خود کو بہت خوش قسمت سمجھتی تھی۔ میں ناراض ہوں، اصل
تم سے تو تم نے زحمت نہیں کی کہ بھائی کی طبیعت پوچھنے آ جاتی۔ عادل ناراضگی سے بولا۔ ورشا پریشان ہو گئی۔ سوری بھیا، وہ منہ بسور کر بولی۔ بھلا وہ اس سے کیسے ناراض رہتا؟ مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ گیا۔ ابھی وہ سب کھڑے ہی تھے اور ورشا ان سب کو بیٹھنے کا کہتی کہ اتنی دیر میں شاز کی فیملی بھی آ گئی۔ بہت سارے لوگ نے یہ گھر پہلی بار دیکھا تھا۔ شاز، شاز کہاں ہے میرا بچہ کہاں ہے؟ اس کی ماں اندر تڑپتی ہوئی آئی تھیں۔ پیچھے ثنا، اس کے والد اور تایا تائی اور خرم کی بڑی بہن بھی تھی۔ میرا بچہ کہاں ہے؟ تو نے میرے بچے کو مروانے کی کوشش کی ہے۔ تو ہی منحوس ہے۔ میرا ایک بچہ تم لوگوں کی وجہ سے مر گیا، دوسرے کو بھی ختم کرنا چاہتے ہو۔ وہ چیختی ہوئی ورشا کی جانب بڑھی کہ اس کے بھائی آ گئے۔ کیا کر رہی ہیں آپ کیا کر رہی ہیں آپ؟ شاز کی بیوی ہے شاید یہ، اشار بولا۔ ہاں تو میں نہیں مانتی اس کو اپنی بیٹی کی بیوی۔ یہ خوش ہوتی ہے، میرا سکون برباد ہوتا ہے۔ اسے میں جان سے مار دوں گی۔ میرا بچہ کہاں ہے؟ مار دیا تو نے اسے، وہ چیخی۔ ورشا اپنے بھائیوں کے پیچھے سے ہٹی اور جلدی سے اوپر بھاگ گئی۔ یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہوتا اگر شاز نہیں اٹھتا۔ اسے سب نے دیکھا تھا۔ ثنا کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ جلدی کمرے میں گھس گئی تھی۔ شاز، شاز نیچے! وہ جلدی سے اسے جھنجھوڑنے لگی۔ آرام سے یار، میرا ہاتھ! وہ درد سے چیخا۔ اوپس سوری، وہ شرمندہ ہو گئی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ پوچھنے لگا۔ وہ نیچے سب آئے ہیں، وہ بتانے لگی۔ سب کون؟ شاز نے پوچھا۔ وہ آپ کی فیملی اور میری فیملی، وہ بتانے لگی۔ تمہاری کیوں آئی ہے؟ وہ ذرا غصے میں لگا۔ ہم تو نہیں جانتے۔ شاز کو شاید غصہ چڑھا تھا۔ اس نے سائٹ پر سے سیل فون اٹھایا اور شاہ زیب کو کال کی۔ کہاں ہو تم؟ سر ابھی آیا ہوں، آپ کے گیسٹ آئے ہیں، وہ بتانے لگا۔ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو، سب کو نیچے بیٹھاؤ، کسی کو اوپر مت آنے دینا، میں خود نیچے آؤں گا۔ مگر آپ کے اسٹیچر، شاہ زیب فکر سے بولا، جبکہ شاز نے فون بند کر دیا۔ میری شرٹ دو۔ اس کا رویہ بہت اسٹرکٹ اور اکھڑا ہوا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی وہ نہیں چاہتا تھا کسی کو یہ پتہ بھی چلے، تبھی وہ ذرا غصے میں تھا۔ وہ اٹھا اور ورشا کو وہاں چھوڑ کر اپنی شرٹ کے بٹن بند کر کے وہ اٹھ کر نیچے آ گیا۔ اس کو نیچے آنے میں شاہ زیب نے ہیلپ کی تھی۔ وہ ورشا کی فیملی کو شدید اگنور کرتا اپنی پریشان ماں اور پریشان کھڑے باپ کے پاس آ گیا۔ ورشا پیچھے ہی نیچے اتری تھی۔ ان سب نے ورشا کی طرف دیکھا اور چپ ہو گئے۔ شاز بیٹھ گیا۔ اس کی ماں رونے لگی۔ ماں کچھ نہیں ہوا یار، وہ عاجز آیا، اب رونے والی تو کوئی بات نہیں تھی۔ کچھ نہیں ہوا کا کیا مطلب ہے؟ یہ منحوس لڑکی جب سے تمہاری زندگی میں آئی ہے تب سے نقصان ہو رہا ہے، وہ بولی۔ عادل نے بھڑک کر باپ کو دیکھا، جبکہ ارسلان اور باسم کا بھی یہی حال تھا۔ جبکہ اشار کچھ بولنا چاہتا تھا کہ شاز مسکرا دیا۔ مما، در حقیقت میری بیوی بہت خوش قسمت ہے، اس کے میری زندگی میں آنے سے میری قسمت پلٹ گئی، وہ بولا، جبکہ شاز کی فیملی تو حیران ہی تھی، سوائے تایا تائی اور شاز کے والد کے۔ جبکہ دوسری طرف ورشا کی فیملی مسکرا دی تھی۔ ورشا خود بھی مسکرا دی۔ جاؤ ذرا ریفریشمنٹ کا ارینجمنٹ کرو، وہ ورشا سے حق سے بولا تھا، جبکہ ثنا کو لگ رہا تھا وہ سانس بھی نہیں لے پائے گی۔ شاز نے اب ان سب کی طرف دیکھا۔
کس لیے آئے ہیں آپ لوگ؟ وہ بے مروتی سے بولا۔ بیٹا آپ کی طبیعت کی خبر ملی تو پریشانی ہو گئے تھے، تبھی طبیعت پوچھنے آئے ہیں۔ ڈیڈی بنا برا مانے بولے، جبکہ بیٹے ضبط سے بیٹھے تھے۔ اس چیز کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ لوگ بلا وجہ زحمت کرتے، بہتر ہوگا یہاں سے چلے جائیں، وہ بولا۔ ورشا وہیں رک گئی۔ شاذ وہ بے ساختہ بولی تھی، اور شاذ نے جس طرح اس کی طرف دیکھا وہ اس سے آگے کوئی بھی لفظ نہیں بول سکی۔ میں نے تمہیں کہا ہے ریفریشمنٹ کا انتظام کرو، ماں کے لیے بنا میٹھے کی چائے بنانا، وہ بولا اور دوبارہ ان سب کی طرف دیکھا۔ جا سکتے ہیں آپ لوگ، وہ پھر سے بے مروتی سے بولا۔ ہم تم سے نہیں اپنی بہن سے ملنے آئے ہیں، اور اگر تمیز سے بات کر رہے ہیں اور عزت دے رہے ہیں تو عزت کو ایکسپٹ کرو، نہ کہ سر پر چڑھو۔ مسٹر عادل آغا شاذ سے بات کر رہے ہو مسٹر عادل آغا شاذ سے بات کر رہے ہو جسے ایک لمحہ لگے گا تمہیں یہاں سے اٹھا کر جیل پہنچاتے، تو زبان کو لگام دو۔ میں اپنی بیوی کی وجہ سے بھی تمہارا لحاظ نہیں کروں گا، وہ فنکارا۔ ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں۔ آنکھوں میں نمی لیے ورشا کچن کے دروازے میں کھڑی تھی، جبکہ اشار نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ڈیڈی بھی بولے۔ کس لیے یہ کہے گا تو جائیں گے، اور مجھے دھمکی دے رہا ہے کہ یہ آغا شاذ جس کے پاس کچھ نہیں تھا، آج میرے پاس سب کچھ ہے۔ زبان کو لگام دو، ورنہ تمہاری گدی سے زبان کھینچ لوں گا۔ زخمی شیر شاید زیادہ خطرناک ہوتا ہے، بھولو مت عادل خان زادہ، وہ دھاڑا۔ جبکہ جھٹکے سے اٹھا تھا۔ شاذ اس کے والد نے اسے روکنا چاہا، جبکہ شاذ نے توجہ نہیں دی۔ ہم چلتے ہیں، باسم نے بھائی کو روکا۔ دوسری طرف عادل نے دانت پیس لیے، اپنا آپ چھڑوایا اور شاذ کے سامنے آ گیا۔ تمہاری بہن بھی میری بیوی ہے، شاذ، عزت دو گے تو عزت ملے گی، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ مجھے غرض نہیں، نہ فرق پڑتا ہے، بے غیرت سمجھو یا کچھ بھی، وہ تمہاری بیوی ہے، جیسے مرضی رکھو۔ میں نے اپنی بیوی کو اپنی مرضی سے رکھا ہوا ہے، تمہارے جیسے 2 کے انسان کے خوف سے نہیں، کہ وہ میری بہن کو کچھ کرتا ہے یا نہیں، وہ آنکھیں نکال کر بولا، جبکہ عادل لاجواب ہو گیا اور اسے کھٹکتا کہ شاذ 2 قدم دور ہو گیا۔ وہ اب بچہ نہیں رہا تھا جو اس کے باتوں میں آ جاتا، جبکہ وہ سب ویسے ہی چلے گئے۔ شاید اپنی بہن کی وجہ سے چپ ہو گئے تھے۔ وہ سب چلے گئے۔ ثنا اب تک ایک لفظ بھی نہیں بولی تھی، اور شاذ نے پلٹ کر ماں کی طرف دیکھا اور وہ مسکرایا، ان کے پاس آ گیا۔ اس نے ورشا کی طرف نہیں دیکھا تھا، جبکہ ورشا نے اپنے آنسو پیتی کچن میں نہ جانے اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ کرنے لگی۔ اس کی ماں رونے لگی تھی۔ بیٹا ان لوگوں سے تعلق ختم کر دو میرے بچے، اس کی ماں بولی۔ اب بس کرو تم، اس کے والد اپنی بیوی پر بھڑکے۔ بچوں کی طرح رویہ رکھا ہوا ہے، اور بچوں کی طرح ہی تمہارے بیٹے نے۔ ان لوگوں نے عباس کو نہیں کہا تھا کہ خودکشی کر لے؟ بابا یہ بات آپ نہ کریں، ان لوگوں کی حمایت مت کیجیے گا میرے سامنے۔ شاذ ہتے سے کھڑا۔ تو ان کی بیٹی کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ بیٹا وہ بھی تو خان زادہ ہے، چھوڑ دو اسے بھی۔ اس لڑکی کے سامنے اس کے گھر والوں کی بے عزتی کر کے تم چاہ رہے ہو وہ مسکرا کر تمہارے گھر والوں کو عزت دے؟ وہ بھڑکے۔ ہاں کیوں لے، قصور ان لوگوں کا ہے، اور اب ورشا کو میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ برداشت کرنا ہوگا کہ وہ ان سے الگ رہے۔ شاذ نے حتمی بات کی۔
میں تو کہتی ہوں بیٹا طلاق دو، اس کے منہ پر کھینچ کر مارو طلاق کے کاغذات، تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو۔ چلو تم تو میرے ساتھ گھر واپس، تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں، تمہارا بیٹا بالکل ٹھیک ہے اور کچھ زیادہ ہی ٹھیک لگ رہا ہے۔ وہ غصے سے بولے تھے۔ شاذ کچھ نہ بولا۔ آپ لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ کھانا کھا کر جائیے گا، شاذ نے کہا۔ مجھے نہیں کھانا، جب تم باپ کے سامنے کسی کی عزت نہیں کر سکتے تو میری بھی نہیں کر سکتے۔ بیٹی کی موت بھول گئی ہیں شاید آپ؟ ہاں میں بھول گیا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو، یہ سلگنی نہ رکھو۔ وہ بھڑکے۔ شاذ کچھ نہیں بولا۔ کیوں پڑ گئے ہو پیچھے؟ شاذ کچھ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ بابا مجھے میرے فیصلے سے کوئی نہیں ہٹائے گا، آپ بھی نہیں، اس نے کہا اور چپ ہو گیا۔ ورشا تب تک چائے لے آئی اور اس نے سب کے سامنے رکھی۔ اس کے چہرے پر کوئی بھی اثرات نہیں تھے، جبکہ شاذ کی ماں اسے دیکھ رہی تھی۔ ورشا نے ان کو چائے دی تو انہوں نے چائے دور پھینک دی۔ تمہارے ہاتھ سے کھاؤں میں تمہارے؟ اور یہ اتنا بناؤ سنگار کس لیے کیا ہے تم نے؟ ورشا کے بال ایک دم نوچنے لگی۔ یہ سب ثنا نے سکھایا پڑھایا تھا۔ ثنا مسکرا کر دیکھنے لگی، جبکہ شاذ آگے بڑھتا اس کی طرف کہ اس کے والد بڑھے اور اپنی بیوی کو بہو سے الگ کیا۔ شاذ بے چینی سے رکا ہوا تھا وہاں۔ ورشا سہمی سہمی نظروں سے شاذ کو دیکھتی چپ چاپ کھڑی تھی، جبکہ شاذ شرمندگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تم پاگل ہو گئی ہو، وہ چیخے۔ مجھے اس کی شکل نہیں دیکھنی، میرے بیٹے کی لاش نظر آتی ہے مجھے جب اسے دیکھتی ہوں، وہ بولی، اور دوبارہ ورشا کی جانب بڑھنے لگی کہ شاذ کے والد انہیں گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گئے۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ یہاں رہو۔ ورشا ایک نظر شاذ کو دیکھ کر وہاں سے چلی گئی اور ثنا وہاں جان بوجھ کر رک گئی تھی۔ اسے سارے معاملے میں وہ بہت خوش اور مطمئن تھی، اسی لیے سب اسے لے جانا سب بھول گئے تھے۔ شاذ نے ثنا کی طرف دیکھا۔ تم نے نہیں جانا؟ وہ پوچھنے لگا۔ گھر سے نکالو گے؟ وہ مسکرائی، جبکہ شاذ بنا کچھ کہے خود بھی وہاں سے چلا گیا۔ وہ گھر لوٹے تو عادل کو بے حد غصہ تھا، ارسلان اور باسم کو بھی، جبکہ اشار اور اس کے والد یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ورشا خوش تھی وہاں۔ خاک خوش تھی وہاں، وہ آدمی اسے اپنی گھوری میں کیسے رکھے ہوئے ہے؟ عادل غصے سے بولا۔ اور تم نے تو جیسے اپنی بیوی کو بڑا خوش رکھا ہوا ہے۔ جب تم اپنی بیوی کو خوش رکھو تب لوگوں کو بتانا کہ بیویوں کو رکھا کیسے جاتا ہے۔ خرم بھی وہیں کھڑی تھی۔ ان کے ڈیڈی بولے۔ عادل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آج یہ بھی قصہ میں ختم کر ہی دوں، بہت چہیتی بنتی جا رہی ہے یہ میرے گھر والوں کی۔ وہ مٹھیاں کھینچتا خرم کی جانب بڑھا اور اس کی کلائی جکڑتے ہوئے اس نے خرم کو گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی۔ ارسلان اور باسم بیچ میں آ گئے۔ ہم جانتے ہیں یہ آپ کی بیوی ہے، مگر ہم نے انہیں اپنی بہن کی طرح سمجھا ہے اور آپ ان کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھ سکتے، وہ بولا، جبکہ چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ عادل نے جبکہ یہ منظر دیکھ لیا تھا، شدید غصے سے ہاتھ چھوڑ دیا۔ اگر یہی بات ہے اور تم لوگ اب میرے بھائیوں سے زیادہ صالح بننے والے ہو تو ٹھیک ہے، مجھے بھی قسم ہے یہ عورت میرے ساتھ اگر نہ چلی تو کھڑے کھڑے اسے چھوڑ کر قصہ ختم کر دوں گا۔ خرم نے سٹپٹا کر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ وہ یہ تو نہیں چاہتی تھی، وہ تو اپنا آپ منوانا چاہتی تھی، بلکہ سب ان دونوں کی زندگیوں میں سکون دیکھنا چاہتے تھے۔
خرم نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام لیا، جبکہ عادل نے جن نظروں سے اپنے بھائیوں کو دیکھا تھا ان میں واضح تھی یہ بات میں چاہوں گا یہ ہاتھ ویسے ہی میرے ہاتھ میں آئے گا۔ اور وہ خرم کی جانب دیکھے بنا وہاں سے اپنی پوزیشن میں آ گیا، جبکہ خرم پیچھے پیچھے سر جھکائے چل رہی تھی۔ سب نے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ وہ لوگ تو یہی چاہتے تھے وہ ایک دوسرے کو قبول کریں اور حالات نارمل ہوں۔ دیکھو ذرا، ورشا کو یہ بتانا ہی بھول گیا میں تو کہ تمہارے لیے لڑکی پسند کی ہے۔ ڈیڈی نے سر پر ہاتھ مارا۔ میرے خیال سے آپ کا سائیکو داماد اسے آنے نہیں دے گا۔ باسم سکون سے لیٹ گیا صوفے پر اور بولا، تمیز سے بات کرو، داماد ہے وہ ہمارا، اور مجھے یقین ہے وہ ہمارے گھر آئے گا، ہم لوگوں سے دل صاف کر لے گا۔ دل تو البتہ صاف نہیں ہوتا، ہاں ورشا کی محبت میں شاید آ جائے، لیکن میں تمہارا رشتہ تو اب ٹال نہیں سکتا، تبھی میں ان لوگوں کو ہاں کہہ رہا ہوں۔ ڈیڈی بولے تو اشار نے شانے اچکا کر چلا گیا۔ باسم، دیکھو ذرا، ہاں کرنے کا نیا انداز، سیریسلی یار، اب ڈیڈی اگر ہم سے شادی کی بات کریں گے ہم بھی یوں ہی لاپرواہی سے شانہ اچکا کر کہہ جائیں گے کہ اتنی دیر کیوں کر رہے ہیں ڈیڈی، بس ہاں کر دیں۔ ارسلان ہنستا ہوا بولا، جبکہ اشار نے اس کے سر پر کشن مارا تھا اور وہاں سے چلا گیا۔ باسم اور اس کا کہکا نکلا تھا۔ خرم اس کے پیچھے پیچھے آئی تھی مگر بولی کچھ نہیں۔ عادل کچھ بولنے کے لیے منہ ہی کھولتا کہ خرم بنا کچھ کہے واش روم میں چلی گئی۔ حالانکہ اسے فریش ہونے کی ضرورت نہیں تھی مگر عادل کو شاید رویہ دکھانا چاہ رہی تھی۔ عادل بالوں میں ہاتھ پھیر کر گویا صبر آزما رہا تھا۔ اس نے اپنی وارڈروب کھولی اور اپنی ٹی شرٹ نکال کر پھینکنے لگا۔ اس میں سے ایک بلیک لی اور خرم جب باہر نکلی غصے سے اسے دیکھا اسی رویے سے وہ اس کے پاس سے گزر کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ خرم نے گھڑی میں وقت دیکھا، یہ بس ابھی کچھ دیر میں عصر کی نماز ہو جاتی، کھانا تو بنانا ہی نہیں تھا اور شاید ان لوگوں کا آفس جانے کا بھی ارادہ نہیں تھا، تبھی اس نے کھانا بنانے کا سوچا اور وہاں سے دوبارہ چلی گئی۔ جبکہ عادل باہر نکلا تو اس نے الماری کے کپڑے ویسے ہی بکھرے دیکھے۔ خرم کے ایٹیٹیوڈ پر شدید طوفانی غصہ اٹھا تھا اس کے اندر۔ وہ باہر نکلا اور خود بھی دوسرے پوزیشن کی طرف چل دیا۔ وہ جب آیا وہاں تو لاؤنج میں باسم اور ارسلان خرم سے ہی بات کر رہے تھے کہ شکر ہے وہ اب گھر کا کھانا خود بنائے گی، جبکہ خرم مسکرا رہی تھی۔ عادل کے تو آگ لگی ہوئی تھی، خرم اسے کس طرح کا رویہ دے رہی تھی، ساری غلطیاں تو اس کی تھیں۔ پھر بھی اللہ حافظ۔